السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 68۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہیں آئے گی۔ واولئک ھم وقود النار، اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ کداب آل فرعون، ان کا حال فرعون کی قوم جیسا ہوگا۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں جیسا، ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ رب العزت نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العزت بہت سخت عذاب والے ہیں۔ یہاں مخاطب یہود و نصارہ بھی ہیں اور مسلمان بھی مراد ہیں کہ جو لوگ یہودیوں کی روش پر چلے گا، جو فرعونیوں کے طریقے پر چلے گا کہ اللہ رب العزت کی آیات کے نازل ہو جانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے جاننے کے باوجود فرمایا اگر اس کا انکار کرو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، ان کو جھٹلاؤ گے، جیسے فرعون نے بھی کسی کتاب کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ حدیث کا انکار کیا تھا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت تک کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد آپ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی کتاب عطا فرمائی تھی۔ اس نے حدیث کا انکار کیا، فرمایا اس کا عذاب اللہ رب العزت نے انجام کتنا برا کیا۔ آج کا مسلمان یا یہود و نصارہ بھی اگر اللہ رب العزت کی کتاب کو چھوڑ دیں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو جان لینے کے بعد چھوڑ دیں، فرمایا ان کا انجام بھی اسی طرح ہونے والا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن انسان کو اللہ رب العزت کے ہاں کوئی مال، کوئی اولاد کام نہیں آ سکے گی۔ وہاں پر صرف انسان کو انسان کے نیک اعمال اللہ رب العزت کے ہاں کام آئیں گے۔ لیکن نیک اعمال کی بنا پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا آپ بھی نیک اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، میں اللہ کی رحمت کی سائے تلے جنت میں جاؤں گا۔ لہٰذا انسان کو کبھی یہ غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی ذہن کے اندر خیال نہ آئے کہ میں نے بہت سے نیک اعمال کیے ہیں، میں اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں چلا جاؤں گا، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرما دیا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے علاوہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہاں پر میری اور آپ کی حیثیت کیا باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جتنے مرضی نیک اعمال کر لیں، اللہ کی رحمت کی امید کی دعا بھی کرنی ہے، یقین بھی رکھنا ہے، اور اللہ کے خوف سے ڈرنا بھی ہے کہ کہیں میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ میری ساری زندگی کے نیک اعمال اللہ رب العزت برباد کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے جنت الفردوس میں اسی طرح جمع فرمائے جیسے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ قل للذین کفروا، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہ ہم نے سورت کے شروع میں پڑھا تھا، یہاں پر جو زیادہ خطاب ہے وہ عیسائیوں کو تھا۔ جب وہ نجران کا وفد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ میں آیا، آ کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد کے بارے میں مناظرے کیے، اپنے عقائد پیش کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا جواب دیا، پھر یہ آیات کا نزول ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان یہودیوں کو کہہ دیجئے، عیسائیوں کو کہہ دیجئے، ان قریب ان کے اوپر غلبہ بھی مسلمانوں کا ہو جائے گا اور ان کو اللہ رب العزت جہنم میں عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت یہاں پر جو اس کا مصداق تھے وہ صحیح طور پر یہودی تھے، مدینہ میں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کچھ سالوں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہودیوں کا مقابلہ ہوا، کچھ کو آپ نے جلا وطن کر دیا، مدینے سے نکال دیا، کچھ کو قتل کر دیا گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے مطابق
پورے سرزمین عرب سے یہودیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ نہیں، یہ غالباً خندق والی جنگ کے بعد ہوا ہے۔ خندق والی جنگ میں یہودیوں کے کچھ قبائل نے آپ علیہ السلام سے معاہدہ کیا تھا، بعد میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ آتا ہے کہ وہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے قبیلے کے سردار تھے سیدنا سعد، اب تو یہ مسلمان ہو گئے لیکن ہمارے قبیلے کے تھے، آپ ان کو کہیں جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو میرا قبیلہ ہے اس کے جو مرد حضرات ہیں جو بالغ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جو چھوٹے بچے ہیں عورتیں ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، ان کا مال سارا قبضے میں کر لیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بھی آسمان پہ یہی فیصلہ کیا تھا جو زمین پہ سعد نے کیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے یہ غزوہ احزاب اور جو خندق ہے اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اس میں انہوں نے بادہتی کی تھی، اس میں آیا کہ ایک جو ان کا قبیلہ تھا جنہوں نے بادہتی کی تھی ان کو قتل کر دیا گیا، ایک کو آپ علیہ السلام نے مدینہ سے ویسے کہا تھا کہ آپ 3 دن آپ کے پاس اپنا جتنا سامان لینا لے کے مدینے سے چلے جاؤ، پھر وہ چلے گئے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مسلمان یہودیوں کو عرب سے نکال دیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام غالب آ گیا، مسلمانوں کے پاس اختیارات زیادہ ہو گئے، سیدنا عمر نے سب کو نکال دیا، عرب سے نکال دیا۔ ان کو کہا تھا کہ آپ دور چلے جائیں، جہاں جا کے رہنا چاہتے رہیں، آپ عرب میں نہیں رہ سکتے۔ پھر ان کو عرب سے نکال دیا گیا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے ان 2 جماعتوں میں عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑی تھی، وأخری کافرۃ، اور دوسری کافر تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بہت بڑی عبرت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بدر کا واقعہ بیان کیا کہ بدر کے موقع پر 2 جماعتوں نے آپس میں مقابلہ کیا۔ ایک وہ جماعت تھی جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ، اور دوسری طرف جو کافروں کی جماعت تھی، میں ان کو آنکھوں سے دگنی دکھائی دے رہی تھی۔ مفسرین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 تھی، تقریباً 3 گنا زیادہ کافر تھے، لیکن مسلمانوں کو 2 گنا زیادہ نظر آ رہے تھے، اپنے سے 2 گنا نظر آ رہے تھے۔ اگر 3 گنا آتے خوف ہراس زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن 2 گنا اللہ رب العزت نے ان کو دکھائے، 3 گنا نہیں دکھا۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کفار کو اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان ہم سے 2 گنا زیادہ ہیں۔ جیسے ایک صحابی بیان کرتے ہیں جو بعد میں اسلام قبول کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس کی جو تائید ملتی ہے وہ ان آیات سے ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بدر کے مقام پر فرشتوں کا نزول بھی کیا تھا۔ فرشتوں نے بذات خود میدان جنگ میں شرکت کی، بلکہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا، کہتے ہیں میں جنگ کر رہا تھا، اچانک مجھے کسی نے پکڑ لیا، کسی بندے نے نہیں پکڑا لیکن مجھے جکڑ لیا گیا۔ اتنے میں آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھا، کہا تجھے کس نے پکڑا ہے؟ کہنے لگے مجھے معلوم نہیں کس نے پکڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اس کی نشانی بتاؤ؟ کہا سفید رنگ کا لباس تھا، سفید گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اچانک وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے جکڑ لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، اس کے کوئی احسانات ہیں جس کی بنا پر اس کو آزاد کر دیا گیا۔ فرمایا وہ فرشتے تھے جس نے تمہیں پکڑا ہے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں ہم ہمارے سامنے دیکھتے کہ ایک کافر یہاں کھڑا ہے، کوئی مسلمان اس کے پاس نہیں جاتا، اس کو تلوار لگتی ہے وہ گر جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، فرمایا وہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کا نزول کیا تھا، وہ میدان جنگ میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ کفار سے لڑ رہے تھے۔ یہ فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس اللہ نے فرشتوں کا بھی نزول کیا۔ کفار ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے ذہن کے اندر دہشت پیدا ہو گئی، ان کو لگنے لگا مسلمانوں کی تعداد ہم سے 2 گنا زیادہ ہے۔ بلکہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے 17 رمضان المبارک کو بدر والا معرکہ کیا۔ رمضان کی مناسبت سے ہم آیات پڑھ رہے تھے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ 17 رمضان گزرا ہے۔ تھوڑا سا واقعہ بدر کا بیان کر کے مسلمانوں کے
اور ہمارے بالخصوص حالات ہمیں یاد ہو کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح کیسے دی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ میں رہے، مشکلات اس قدر زیادہ کہ ہر طرف سے پریشانی. آپ کی صحابیات کو اس قدر کفار نے تنگ کیا کہ ایک صحابیہ نے اسلام قبول کیا، مالی طور پر کمزور تھی. کفار نے کہا اسلام سے پھر جاؤ، کہنے لگی نہیں. 2 اونٹ بلائے گئے، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی گئی، دوسری ٹانگ ان کی دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی گئی. کہا باز آ جاؤ، کہنے لگی نہیں باز آؤں گا. دونوں اونٹ مخالف سمت میں چلا دیے گئے، ان کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دوپہر جون جولائی کی گرمی میں باہر پاؤں نہیں رکھ سکتے. وہ صحرائی علاقہ جس کی گرمی کی تپش اس قدر زیادہ ہے، وہاں پر ان کو ریل کے اوپر لٹایا جاتا، ان کو گھسیٹا جاتا، بڑے بڑے پتھر ان کے اوپر رکھے جاتے. مطلب ہر قسم کا ظلم مسلمانوں کے اوپر ہو چکا تھا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ چلے گئے، مدینہ چلے جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ کفار نے سلوک کم نہیں کیا. مدینہ میں آ کر مسلمانوں کے مال کو چراتے، واپس لے جاتے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ایک حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ نے جا کر فلاں جو قافلہ مسلمانوں کے خلاف آ رہا ہے اس کو روکنا ہے، اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی جنگ کے لیے مال تیار ہو رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قافلہ روکنے کے وہاں سے کفار مکہ جنگ کے لیے آ گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ 16 رمضان المبارک کی جو رات تھی، پورے صحابہ اکرام سو گئے، صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے جو پوری رات اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کر رہے تھے کہ اللہ، یہ 14 سال کی محنت ہے، 313 صحابہ موجود ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے آپ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے. پوری رات آپ نے دعا کی. صبح کا وقت ہوا، 17 رمضان المبارک. کفار مکہ اپنے ساتھ شراب بھی لے کر آئے تھے، رقاصہ بھی لے کر آئے کہ ہم نے مسلمانوں کو چند منٹوں میں شکست دینی ہے، ہم نے یہاں پر جشن کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس لڑنے کے لیے تیر ہے، کسی کے پاس حفاظت کے لیے زرہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر توکل تھا. 3 صحابہ کرام یہاں سے جاتے ہیں، 3 کفار کے سردار آئے، آپس میں مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے تینوں سرداروں کو مار دیا. ابو جہل نے دیکھا، اپنے مشرکین دوستوں کا خون گرمانے کے لیے کہنے لگا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہماری مدد کے لیے عزیٰ ہے، بت ہمارا ہے، تمہارے لیے عزیٰ نے کام نہیں آنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کا جوش گرمایا، ان کے خون کو جوش دلایا، فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ رب العزت ہمارا مددگار ہے، ہمارا دوست ہے، سنو تمہارا مددگار نہیں. مقابلہ ہوا. سیدنا عکاشہ بیان کرتے ہیں میری تلوار ٹوٹ جاتی ہے، میرے پاس لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے. میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، آپ نے لکڑی کی ٹہنی مجھے دی کہ جاؤ اس سے لڑو. کہتے میں نے ٹہنی کو پکڑا، میرے دیکھتے دیکھتے وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گئی. لکڑی کی ٹہنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تھمائی، وہ تلوار بن گئی. آخری وقت تک وہ تلوار ان کے پاس رہی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جس طرح میدان میں مارکا بنایا اور مسلمانوں کو جیت ہوئی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ منظر بیان کرنے والے بھی نہیں تھے کہ اللہ رب العزت نے کیسے ہمیں، نہ ہمارے پاس کوئی لڑنے کی چیز ہے، اللہ رب العزت نے کیسے فتح دی. اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ بہت لمبا واقعہ ہے. بس آخری ایک واقعہ ابو جہل کے قتل ہونے کا. ہمارے ایمان کو اور ہمیں توکل اللہ رب العزت کی ذات پر ہو تو ہمیں کیسے کیسے اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں. ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں میں میدان جنگ میں کھڑا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ کاش آج میرے ارد گرد بھی کوئی مسلمانوں کے بڑے سپہ سالار ہوتے جو میرے ساتھ لڑ کے مل کے کفار کا مقابلہ کریں. کہنے لگے 2 نوجوان بچے میری سائڈ پہ کھڑے ہیں. ابھی میں سوچ رہا تھا، ایک بچے نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا مجھے ابو جہل کا بتاؤ. کہنے لگے کیا کرو گے؟ کہنے لگا وہ ہمارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، میں نے اس کو قتل کرنا ہے. دوسرے بچے نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے مجھے ابو جہل کا بتاؤ، میں نے اس کو قتل کرنا ہے. کہتے میں نے صرف اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ فلاں ابو جہل ہے. کہتے میں نے اشارہ بھی، واپس میرا ہاتھ نہیں آیا، دونوں لڑکے بھاگ کر جاتے ہیں، اس کو نیچے گرا دیتے ہیں. نوجوان ہیں لیکن اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو اللہ رب العزت نے 2 نوجوان بچوں کے ہاتھ قتل کروا دی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر 3 دن قیام کیا فتح کے بعد، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ واپس آ جاتے ہیں.
یہاں پر اللہ رب العزت نے مختصر سا ایک آیت میں تذکرہ کیا غزوہ بدر کا، لیکن آگے جا کر اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر کا واقعہ لے کر آئیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ، دیکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، عبرت ہے کہ کیسے وہ مسلمان جن کے پاس لڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور کفار کے پاس ہر قسم کا ہتھیار موجود ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن اللہ رب العزت چاہیں تو تھوڑی جماعت سے وہ کام کروا لیتے ہیں جو بڑی جماعت نہیں کر سکتی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، من النساء جو عورتوں سے ہے، والبنین بیٹوں سے، والقناطر المقنطرہ سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے مال سے، من الذهب والفضة والخیل المسومہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام والحرث اور مویشی اور کھیتی ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ رب العزت وہی ہیں جس کے پاس آخرت کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نفسانی خواہشات کا ذکر کیا کہ انسان کی یہ مین خواہشات جو مال و دولت کا فراوانی ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، اور اس کے پاس طرح طرح کے باغات ہوں، جانے سواری کرنے کے لیے اچھی سواریاں موجود ہوں، فرمائے ساری دنیا کے شہوات ہیں، اور شہوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی طبیعت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ بذات خود دیکھا جائے مال کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی چیز ہے، عورت بھی بہت اچھی چیز ہے، اولاد اچھی چیز ہے، یہ مال و دولت ہر قسم کی چیز اللہ رب العزت نے اچھی بنائی ہے، لیکن اس کے استعمال پر ہے کہ انسان اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ اگر مال و دولت آ جانے کے بعد، اچھے گھر میں شادی ہو جانے کے بعد، اولاد کے حصول کے بعد انسان تکبر کرے، انسان دوسروں کو نیچا دکھائے، اس کا صحیح استعمال نہ کرے، اس مال کے آ جانے کے بعد انسان دین سے غافل ہو جائے، جیسے میں نے آپ کو اس دن مثال دی کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کاروبار کرنے کی وجہ سے 19 روزے گزر گئے، 20 روزے گزر گئے، ایک دن بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکے۔ کیوں؟ مال کا برڈن بہت زیادہ ہے۔ بعض جماعت نماز مسجد میں نہیں جا کے پڑھتے، کیوں؟ کام کا برڈن بہت زیادہ ہے۔ فرمایا مال و دولت آ جانے کے بعد اگر انسان اللہ سے دور ہو جائے، دین سے دور چلا جائے، تو یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اسی طرح عورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اس کو شہوت قرار دیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز اچھی عورت ہے، نیک عورت ہے۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد سے اگر انسان اچھا کام لے، اچھی تربیت کرے، ان کو دین کا محافظ بنا دے، کم از کم وہ دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، خود دین پر عمل کرنے والے ہوں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اولاد کی تربیت اس انداز سے کرے کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکے، وہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا نہ کر سکے، آج ہم دیکھتے ہیں ہماری اکثریت کس طرف جا رہی ہے، ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دینا بہت اچھی بات ہے، وقت کا تقاضا ہے، لیکن دنیا کی تعلیم کے لیے دین کی تعلیم کو چھوڑ دینا۔ ہماری مساجد میں ناظرہ کلاس ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسکول کے امتحانات ہوں، ہم وہ ناظرہ کلاس اسکپ کر دیتے ہیں کہ آج بچے کو مسجد میں نہیں بھیجنا، ناظرہ کلاس خیر ہے، قرآن نہ پڑھے خیر ہے، اس کا اسکول کا امتحان ہے۔ یہ نہ ہو، ترجیحات کو انسان دیکھے، ترجیح دیں، دنیا پڑھائیں، اچھی بات ہے پڑھانا، لیکن کم از کم دین کو ساتھ لے کر چلیں، دین کو پیٹ پیچھے نہ چھوڑیں۔ ایک صاحب قصہ بیان کر رہے تھے کہ انسان اپنی اولاد کی کس کس انداز سے خدمت کرتا ہے، کس طرح اس کی تربیت کرتا ہے، اس کے لیے مال کماتا ہے، لیکن ایک والد فوت ہو گیا، اس کی اولاد سے پوچھا کیا تجھے والد کے لیے نماز جنازہ کی دعا آتی ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں آتی۔ باپ ساری زندگی اس کے لیے محنت کرتا رہا، مال و دولت کماتا رہا، لیکن وہ بیٹا کیا کرے گا؟ کیا فائدہ اس مال و دولت کا کہ باپ کے چلے جانے کے بعد بیٹا ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتا؟ ایک جنازے کی دعا جس کو یاد نہیں، تو وہ اس کی اچھی اولاد کیسے شمار ہو سکتی ہے؟ وہ اولاد 1 ہفتہ 2 ہفتے والد کی قبر پر جاتی ہے، اس کے بعد قبرستان جانا چھوڑ دیتے ہیں، قبر تک بھول جاتے ہیں قبر کون سی ہے۔ قبرستان جا کر دیکھیں کتنی ایسی قبریں ہیں جو گر چکی ہیں،
ان کے اوپر مٹی ڈالنے والی ہے، ان کے گھر والے آتے ہی نہیں، یہ نیک اولاد نہیں ہے۔ بلکہ نیک اولاد والدین کے چلے جانے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی اس کے لیے اچھی عزت کا باعث بنتی ہے، دنیاوی عزت بھی اس کو دیتی ہے اور آخرت کی عزت بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ تو میں اللہ رب العزت کے پاس یہ ساری چیزیں دنیا کی مال و دولت کی ہیں، انسان کمائے بہت اچھی چیز ہے، لیکن فرمایا آخرت کو نہ بھولیں، اصل ٹھکانہ جو ہے اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے تلے یعنی نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، وازواج مطہرہ، اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العزت بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جہاں بھی اللہ رب العزت اکثر مقامات پر جنت کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کی جو ہماری نظر کے مطابق ہماری سب سے بہترین اور عمدہ چیزیں ہیں، اللہ رب العزت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ رہنے کے لیے انسان کو رہائش چاہیے، اللہ رب العزت جنت میں رہائش کا ذکر کرتے ہیں۔ باغات کا چاہیے، اللہ رب العزت کھانے پینے کی اشیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی دنیا میں خواہش ہے کہ میں اچھی جگہ پر شادی کروں، اللہ رب العزت اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو صاف پاک بیویاں ملیں گی، اور اللہ رب العزت کی رضوان، اللہ کی خوشنودی جس کو مل گئی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ الذین یقولون ربنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، بے شک ہم ایمان لے آئے سو ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دیجیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، الصابرین والصادقین، جو صبر کرنے والے ہیں، سچ کہنے والے ہیں، والقانتین، حکم ماننے والے ہیں، والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کے پاس جو ٹھکانہ ہے جنت ہے اس کی حصول چاہیے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ دنیا کے کو کماتے ہیں، دنیا کو پسے پش نہیں ڈالتے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ یہ کام کرتے ہیں، آخرت کی دعا کرتے ہیں۔ پہلے بات کی اللہ ہم ایمان لا چکے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہم سے کمی کوتاہی ہم سے ہوگی، ہم دنیا میں مشغول ہو چکے ہیں، بہت سے فتنے آ چکے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا، اللہ ہم کوشش کرتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ فرمائے نیک لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں جن کو آخرت کی امید ہے۔ اس کے بعد الصابرین، وہ صبر کرتے ہیں۔ صبر کا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، صبر کی 3 اقسام ہیں۔ کبھی انسان کو نیکی کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، جیسے ہم بات کر چکے ہیں بارہا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، بالکل ہماری تسلی ہو گئی، لیکن بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، اب وہ کام کرتے ہوئے ہمیں شرم آ رہی ہے، ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا۔ فرمایا نیکی کا کام کرنے پہ تمہیں مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ ہر نیکی کرنا ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ کوئی انسان مال خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر ہے کہ یار میرے پاس مال کم ہے، مال کی محبت زیادہ ہے، ضروریات زیادہ ہیں، خرچ کرتے ہوئے اس کو دل پر، جس کے کہتے ہیں دل پر پتھر رکھنا پڑے گا، پھر کرنا پڑے گا کام۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، بچپن سے ایک کام کرتے آ رہے تھے، بتوں کی پوجا کرتے آ رہے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا، اس نیکی کرنے کے لیے کس کس مشکلات کا سامنا کرنا کیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب پتہ لگ گیا حق بات یہ ہے، اس کے بعد اس سے نہیں پھرے۔ والصادقین، سچ کہنے والے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم زندگی میں کس قدر سچ بولتے ہیں، کس قدر جھوٹ بولتے ہیں۔ میں جس کا آخرت پر یقین ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، الصادقین، وہ سچا ہے۔ اور سچ آدمی کے، صادقین لوگوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیکم بالصدق، اے لوگو سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولا کرو۔ فرمایا فإن الصدق یہدی الی البر، انسان اگر سچ بولے، باقی نیک کام نہ بھی کرے، انسان کا سچ بولنا اس کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، چاہتے نہ چاہتے اس سے نیکی ہو جائے گی۔ فرمایا انسان اگر نیکی کرے گا، نیکی اس کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور اس سے اگلی بات فرمایا انسان دنیا میں سچ بولتا ہے، سچ کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں ایک لسٹ ہے، ایک رجسٹر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت اس کا نام سچے لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔
اس کے برعکس بھی فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ، فإن الکذب یہدی الی الفجور، انسان نیک اعمال کرتا بھی رہے، فرمایا اگر جھوٹ کو نہیں چھوڑے گا، جھوٹ اس کو نہ چاہتے ہوئے گناہ کی طرف لے جائے گا، اور گناہ کرے گا انسان، فرمایا گناہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ فرمایا جو انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت اس کے زبان پہ جھوٹ ہے، کبھی بھی سچ نہیں بولتا، فرمایا اللہ کے ہاں جو رجسٹر ہے اس میں اس کا نام جھوٹے لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارا نام اللہ کے ہاں کس لسٹ میں لکھا ہے؟ شاید کہ کوئی ایک ایسا ہم میں سے بیٹھا ہو جس کا نام سچے لوگوں میں لکھا ہوگا۔ ہم کاروبار میں، لین دین میں اور ہر معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں جس میں جھوٹ بولنا ضروری بھی نہیں۔ کچھ معاملات انسان اب ہم نے ایسے بنا لی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں جھوٹ کے علاوہ گزارا نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی، حالانکہ اس میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر چھوٹی سی بات پہ جھوٹ بول لینا، تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا نام کس لسٹ میں لکھا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں۔ والقانتین، اور حکم ماننے والے، پھر یہاں پر وہی بات آ جائے گی کہ انسان کو دین کا حکم پتہ لگ جائے، دین کی منشا پتہ لگ جائے، صحیح طریقہ پتہ لگ جائے، فرمایا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، والقانتین، حکم ماننے والے ہیں، والمنفقین، خرچ کرنے والے، اس کی ہم وضاحت پہلے کر چکے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور خاص طور پر فرمایا جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ رات کے آخری پہر، سحری کے وقت اللہ رب العزت سے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر رات کو آسمان دنیا پر آتے ہیں، آ کر اس وقت آتے ہیں جب رات کا آخری پہر ہے، یعنی آپ رات کے 3 حصے کر لیجئے، مغرب سے لے کر صبح فجر تک اس کے 3 حصے کر لیجئے، جو آخری حصہ باقی رہتا ہے، فرمایا اس حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں، آ کر آواز لگاتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے، میں اس کو دینے آیا ہوں، کون ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کون رزق کا مجھ سے کون سوال کرتا ہے، میں رزق اس کو دوں گا، لیکن وہ ہماری سونے کا ٹائم ہے، وہ ہم اللہ رب العزت کہتے ہیں میں رزق دینے آیا ہوں، میں معافی دینے آیا ہوں، مجھ سے مانگو تو صحیح، ہم مانگتے ہی نہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر جب ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے، جب اللہ رب العزت دینے کے لیے آئے تھے ہم نے اس وقت نہیں لیا، پھر سارا دن بھی ہم کوشش کرتے رہیں، ہمیں وہ برکتیں ہمارے مال کے اندر نظر نہیں آتی۔ مال کی فراوانی ہو جانا کوئی اصل بڑی بات نہیں، اصل بات ہے انسان کے پاس بے شک مال تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت ہو۔ لاکھوں روپیہ کمانے والے بھی یہی بات کرتے نظر آتے ہیں، پوری نہیں پڑتی، ان کے اخراجات اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں، بجلی کے بل ہیں، نہیں تو میڈیسن ہے۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جتنا انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے، ڈاکٹر حضرات کھانے کی پرہیز اتنی زیادہ اس کو بتاتے ہیں، آپ نے گوشت نہیں کھانا، آپ نے فلاں پھل نہیں کھانا، آپ نے دودھ نہیں پینا، آپ نے دہی نہیں کھانا، آپ کو الرجی ہے۔ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، اس کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے فراوانی دی ہے، لیکن انسان جب اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ رب العزت مال کی فراوانی کے باوجود اس کے حلق سے نہیں اترنے دیتے، ڈاکٹر حضرات اس کو منع کر دیتے ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہر بات پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی بات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ نے فرمایا حرام کو چھوڑ دینا ہے، حرام کا لقمہ نہیں کھانا، ہم حرام کا لقمہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن شوگر والے حضرات ڈاکٹر کے کہنے پہ میٹھا چھوڑ دیں گے۔ یہ ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہو چکا ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ فرشتوں کا گواہی دینا اور انسانوں کا گواہی دینا، اہل علم کا گواہی دینا ہماری عقل کے مطابق ہے، لیکن فرمایا اللہ رب العزت نے خود اس چیز کی گواہی دی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا گواہی دینا وہ ہے ذات جو یقینی علم رکھتا ہے، جس کے پاس علم کی ہر قسم کی ورائٹی موجود ہے، اس سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ اگر وہ کوئی بات ایسی کر دے تو فرمایا اس کا گواہی دینا ہی ہے۔
اللہ نے فرما دیا جس اللہ رب العزت کی ذات پر ہم سب کو یقین ہے کہ اللہ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر یقینی علم والے ہیں۔ اگر اللہ فرما دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا کہ اللہ کا گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا واقعتاً کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں کا گواہی دینا، اہل علم کا گواہی دینا، یہ ہمارے سامنے معروف ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ رب العزت کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب دی گئی، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے، اس کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر فرمایا اللہ رب العزت کو دین صرف اسلام ہی پسند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آ جانے کے بعد انسان کوئی اور دین اختیار کر لے، وہ اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری آیت پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی تلاش میں نکلے گا، اس کو فالو کرے گا، فرمایا اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا مذہب اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور دین اسلام صرف وہی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر دیا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں آ گئے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز دین کے اندر شامل نہیں ہے۔ بنیادی ماخذ شریعت کے صرف دو ہیں، کتاب اللہ اور حدیث مصطفیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل، یا آپ نے جو بات ارشاد فرمائی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات انسان اختیار کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، سنت رسول میں نہ ہو، تو فرمایا وہ دین اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی تورات اور زبور دی گئی، فرمایا انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر آپس میں صرف بغض کی بنا پر، حسد کی بنا پر۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا آخری نبی جس نے بھی آنا ہے ہماری نسل سے آنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آگے، صرف خاندانی اختلاف تھا، خاندان پیچھے سے ایک ہے، باپ ایک ہے، لیکن صرف تائے چاچے کا فرق پڑا۔ وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے سارے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے۔ یہ وہ فرق تھا جس کی بنا پر انہوں نے حسد کیا، بغض کیا۔ اور یہی وہ فرق جو ہم نے اس دن بات کی تھی کہ ابو جہل بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار ہے، لیکن تائے چاچے کا فرق آ گیا۔ صرف ایک نسل سے، ایک پشت سے کتنا فرق پڑ گیا، وہ جہنم میں چلا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ جنت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ یہی وہ فرق ہے کہ باپ ایک ہے، لیکن آگے باپ کی دو بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کو اللہ رب العزت نے سارے نبی وہاں سے پیدا کیے، ایک بیٹے سے صرف اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ صرف اس فرق سے انہوں نے بغض کیا۔ فرمایا جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو اللہ رب العزت اس کا جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہاں پر ہم پھر بات کریں گے کہ سنت کی اہمیت کہاں سے واضح ہو رہی ہے۔ فرمایا دین اسلام صرف وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں بیان کیا یا حدیث مصطفیٰ میں بیان کیا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ہو وہ دین اسلام نہیں کہلا سکتی۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ دوسری آیت میں فرمایا وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی کرے، اس کی تلاش کرے، فرمایا اللہ کو اس کا دین، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ انسان جتنی مرضی نیک اعمال کرتا چلا جائے، اگر اس کے اوپر سٹیمپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی نہیں ہے، آپ کے فرمان کی نہیں ہے، اللہ کو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ تابع کر دیا۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور اس نے بھی تابع کر دیا اپنا چہرہ جس نے میری پیروی کی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم تابع ہو گئے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ رب العزت بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کتاب والے ہیں اور امی ہیں یعنی ان پڑھ ہیں کہ اسلم تم، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس امت سے ایسا نہیں ہے کہ جو میرے بعد آئے، بے شک وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا جس اور مذہب کا ہو، میں جس نے میرا نام سن لیا، یہ اس کو پتہ لگ گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی تھے وہ دنیا پر آ چکے ہیں، اور میں جو میری ذات پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ کی قسم وہ اصحاب نار میں سے ہے۔ مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ مانا، بے شک انسان باقی جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے، فرمایا اللہ رب العزت کو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، لازمی عمل کروانا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ ذمہ داری تھی نہ آج ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری بھی صرف حق بات لوگوں تک پہنچانے کی ہے۔ رکوع نمبر 2 میں کرنے والے کام، فتنے کی تلاش میں ہم نے لکھا تھا کہ ایک ہی لکھا تھا، ایک ہی۔ رکوع نمبر 2 کا کرنے والا پہلا کام یہ ہے کہ رات کے آخری وقت میں دعا کرنا۔ رات کے آخری وقت میں دعا کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا پیغام آگے پہنچانا، یعنی دین اسلام کا پیغام آگے پہنچانا یا دین آگے پہنچانا۔ جی اس میں اور وہ بھی کام ایک آیت میں جیسے ذکر ہوا کہ خرچ کرنے والے، صبر کرنے والے، سچ پر قائم رہنے والے، اس میں صبر کرنا آ گیا، سچائی پر قائم رہنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ 3-4 چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سچائی پر قائم رہنا اور صبر کرنا۔ رکنے کا ایک کام ہے خواہش پرستی، خواہش پرستی، اپنی خواہش کا غلام بن جانا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور لوگوں میں سے جو انصاف کا کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، وما لهم من ناصرین، اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں آئی، پہلے گزر چکی ہیں اس طرح کی آیات کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے یہود و نصارہ نے قتل کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، اور فرمایا جو لوگ انصاف کا حکم دینے والے ہیں، لوگوں کے درمیان اچھا کام کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو قتل کرنا تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار لوگ جو حق کی بات کر دے، جو صحابہ اکرام کے شان کے بارے میں کوئی بات کر دے، یا جو گستاخ صحابہ کے بارے میں کوئی بڑی بات کر دے، ساتھ ہی وہ ختم۔ مطلب نہ ہم ختم نبوت پر کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف مشرکین یا مسلمان بظاہر جو مسلمان ہیں وہ ختم نبوت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی چاہیں توہین کریں، صحابہ کرام کی جیسے چاہیں توہین کریں، ان کو تحفظ ملتا ہے،
ان کے لیے سرکاری طور پر ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اور کوئی شخص اٹھ کر صحابہ کرام کے شان میں کوئی بات کر دے یا جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کر دے، ساتھ ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی اللہ رب العزت نے وہی سنائی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، حالانکہ وہ اعراض، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تورات کی طرف، انجیل کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ کم از کم اپنی کتاب کا حکم مان لو، اپنی تورات کو کھول کر دیکھو، انجیل کو کھول کر دیکھو کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی بات ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا وہ اپنی کتاب کے بعد حصے پر بھی ایمان نہیں لاتے، اور وہ باور یہ کرواتے ہیں، شو یہ کرواتے ہیں جیسے ان کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کی کتاب میں وہ حکم موجود ہوتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند گنے ہوئے دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں دین کی ان باتوں میں، اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ گڑا کرتے تھے۔ یعنی بدعمالیوں کی ایک وجہ ان کے نزدیک یہ تھی کہ ان کے ہاں اللہ رب العزت کا اور یوم آخرت کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ کبھی وہ یہ کہتے کہ ہم اللہ رب العزت کے چہیتے ہیں، کبھی کہتے جو ہمارے نبی ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، کبھی وہ کہتے جنت بنی ہی ہمارے لیے ہے، کبھی کہتے ہیں اگر ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی ہے، 40 دن ہمیں جہنم کا عذاب ہوگا، اس کے بعد ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور عیسائیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے ہیں وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر چڑھے ہیں۔ یعنی عیسائیوں کے ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھے تھے وہ اس لیے چڑھے تھے کہ ان کے امتی جتنے بھی ہیں، ان کے جتنے گناہ ہیں وہ کفارے کے طور پر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، لہٰذا ہم عیسائی ہیں، ہم پکے جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ صرف ان کے گڑی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے ان کو۔ اور آج ہم بھی دیکھ لیں ان کے بدعمالیوں کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی ذات پر یقین نہیں تھا، آخرت پر یقین نہیں تھا۔ آج ہمارا بھی یقین، زبانی یقین تو ہے کہ ہم نے مرنا ہے، آخرت میں حساب کتاب ہوگا، لیکن جب میں اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہوں، جب میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جب میں دین کے احکامات کو فالو نہیں کرتا، جب میں برائی کے کام کرتا ہوں، اس وقت میرا یقین نہیں ہوتا، میرا عمل ظاہر کرتا ہے کہ مجھے آخرت کا یقین نہیں۔ اگر مجھے آخرت کا یقین ہو تو میں برا کام کرنے سے پہلے سوچ لوں کہ اگر مجھے ابھی موت آ جائے تو میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر نماز نہ پڑھنے کا دل کر رہا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو اس کو یہ سمجھ کر نماز پڑھو کہ میری آخری نماز ہے، مطلب نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا یا نماز پڑھنے لگے ہو، ذہن میں خیال لاؤ کہ میری آخری نماز ہے، ہر وقت یہی ذہن میں ہو کہ میری آخری نماز ہے، انسان اچھے انداز سے پڑھے گا۔ یعنی جس انسان کو پتا ہو کہ میری زندگی کے 2 دن باقی ہیں، وہ آخری 2 دن بہت اچھے گزارے گا۔ یہی فرمایا کہ اگر انسان کو پتا ہو کہ میری آخری نماز ہے، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھے گا۔ میں نماز ایسے پڑھو، ہمارا اگر ہمیں آخرت پر یقین ہو ہم نمازیں صحیح کر لیں، ہماری دنیاوی معاملات، گھریلو معاملات سارے درست ہو جائیں، اگر مجھے یقینی طور پر میرے عمل کو پتا ہو کہ میں نے آخرت میں جواب دہ ہونا ہے۔ لیکن ہم اللہ رب العزت کے خوف سے، یوم آخرت کے خوف سے بہت بے خبر ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا خوف اور یوم آخرت کا خوف پیدا کرے ہمارے اندر، اور ہم دین کے نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اوپر والی آیت میں فرمایا کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں آگ نے نہیں چھونا۔ فرمایا اس دن کا ان کو خوف دلائیے، ان سے پوچھیے اس دن بنے گا کیا، جب اللہ رب العزت ہر انسان کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے،
اور انسان کے سارے کرتوت اس کے سامنے ہوں گے. فرمایا اس دن اللہ رب العزت کی ذات کسی پر ظلم نہیں کرنے والی ہوگی. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے نامہ اعمال انسان کو پکڑا دیں گے. آیت میں بھی قرآن کریم نے بھی بیان کیا اور احادیث میں بھی آیا. اللہ فرمائیں گے اپنے اعمال خود دیکھو، خود پڑھو، اپنے بارے خود فیصلہ کرو کہ تمہارے اعمال جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں. آج اگر میں ایک دن کا اپنا محاسبہ کر لوں تو مجھے پتہ لگے کہ اللہ معاف کرے میرے کس طرف جانے والا ہوں. اور ہم پھر بھی رمضان المبارک میں کچھ گناہ چھوڑ دیتے ہیں. رمضان میں ہمارا رویہ پھر بھی الحمدللہ بدل جاتا ہے. قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی بلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں. یہاں پر اصل خطاب تو یہود و نصارہ کو تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ ان کو یہ تھا کہ بادشاہت نبوت ہمارے خاندان میں آنی چاہیے تھی. یہ ہمارے باپ سے نکل کر ہمارے چچا تایا کے پاس کیوں چلی گئی، ان کے خاندان میں کیوں چلی گئی. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ جس کو چاہے بادشاہت دینا چاہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. انسان دنیا میں جتنی مرضی عزت مانگتا چلا جائے، جتنی مرضی کوشش کر لے، اللہ رب العزت عزت نہ دیں انسان عزت نہیں کما سکتا. پوری دنیا بھی انسان کو مل کر اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دے، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دے، اگر اللہ رب العزت نہ چاہے انسان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. فرمایا ہر قسم کی خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، چھوٹی خیر ہے، بڑی خیر ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت، اور آپ زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں. وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے آپ چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے رزق دیتے ہیں. یہاں پر فرمایا رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں. یہ ہمارے سامنے موسموں کا بدلنا، کبھی 5 بجے شام کو سردیوں میں مغرب کی نماز ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں 5 بجے عصر کی نماز ہے. یہ 5 بجے یا 6 بجے یہ کبھی فرمایا اللہ رب العزت اس کو رات کے وقت میں داخل کر دیتے ہیں، کبھی اس کو دن کے وقت میں داخل کر دیتے ہیں. ایسے ہی صبح کا وقت ہے، کبھی وہی ٹائم سورج نکلنے کا ٹائم ہے اور کبھی اس ٹائم پر فجر کی نماز کا ٹائم بھی نہیں ہوتا. فرمایا اللہ رب العزت چاہیں دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو چاہیں دن میں داخل کر دیتے ہیں. اور فرمایا اللہ رب العزت زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں. جیسے انسان مسلمان ہے، مسلمان کی اگر آگے اولاد کافر ہو گویا کہ وہ کافر مردہ ہے. اس کی مثال نوح علیہ السلام ملتی ہے. نہیں، مردہ سے زندہ کی مثال، مردہ سے زندہ جیسے کافر سے مسلمان کو نکالنا ہے. ایک کافر ہے وہ اللہ کے ہاں قسم کا مردہ ہے، اگر اس سے کوئی مسلمان پیدا ہو جائے تو وہ زندہ ہے. جیسے آزر سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. بت پرست تھے ان کے والد، اللہ رب العزت سے بہت دور تھے، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس کے بعد آنڈے سے پرندے کا نکل آنا، آنڈا جو ہے وہ ہمارے سامنے مردہ چیز ہے، اس سے پرندے کا نکل آنا یہ زندہ چیز ہے. اس کے برعکس اگر انسان دیکھے زندہ سے مردہ کو نکالنا، اس کی مثال ہے کہ جیسے زندہ مسلمان ہو، اس سے اگر اس کی اولاد کافر نکل آئے، بدعمال نکل آئے، جیسے نوح علیہ السلام تھے، خود نبی ہیں، آگے بیٹا ان کا اللہ رب العزت کا انکاری تھا. یا اللہ رب العزت نے جیسے پرندے سے آنڈے کو نکالتے ہیں، یہ وہ مثالیں ہیں جو زندہ سے اللہ رب العزت مردے کو نکال دیتے ہیں. پرندے سے آنڈے کا نکالنا. فرمایا اللہ رب العزت جسے چاہے جتنا مرضی رزق دینا چاہیں، اللہ رب العزت کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں. ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں. الا ان تتقوا منهم تقاتا،
مگر یہ کہ تم اس سے بچو، کسی طرح بچنا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ رب العزت تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فرمایا مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں، ان سے حد الامکان کوشش کریں ان کو دلی دوست نہ بنائیں، بلکہ ان سے نفرت کا اظہار کریں۔ فرمایا جو کافروں کو دوست بنائے گا، ان سے دلی دوستی کرے گا، ان سے ہمدردی کرے گا، حسن سلوک الگ چیز ہے، لیکن اپنے راز کی باتیں ان تک پہنچا دینا یا ان کی جو دینی مجالس ہیں، ان کی جو رسومات ہے اس میں شریک ہو جانا، ایسی چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا جو ان کو دوست بنا لے گا، ایسی چیزوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، فرمایا اللہ کی طرف سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ رب العزت مومنوں کا دوست ہے، پھر مومن اس کے دوست نہیں رہتے۔ لیکن آگے فرمایا کہ اگر تمہیں اس سے بچنا چاہو، یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، لیکن اگر آپ ان کی ممالک میں رہ رہے ہو، ان کا آپ کے اوپر غلبہ ہو، تو پھر ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ان سے نرم رویہ رکھنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ لیکن دلی طور پر تمہیں پتہ ہو کہ میں نے ان کے ایمان کی، ان کے دین کی پیروی نہیں کرنی، صرف ان کا غلبہ ہے، اس لیے مسلمان ان سے ہمدردی کریں، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، اور میں پھر درست ہے، پھر اللہ رب العزت تمہیں محاسبہ نہیں کرنے والا، مگر ان کے دین میں مخالفت کرنی ہے، اعلانیہ بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دیجیے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ رب العزت اسے جان لے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں کہ انسان چھپ کر ان سے دوستی بنا لے اور مسلمانوں کو پتہ نہ لگے۔ فرمایا دنیا میں تم بچ سکتے ہو، لیکن تمہاری دل کی باتیں اللہ رب العزت جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی غیب کی بات نہیں ہے، بلکہ سب کچھ حاضر ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت آسمان زمین ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا ہے، وعملت من سوء، اور جو بھی اس نے برائی کی ہے اسے حاضر پائے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان، یعنی انسان کے درمیان اور اس کے گناہوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ رب العزت تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ رب العزت بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یعنی فرمایا کہ قیامت کا دن انسان ذرا تصور کرے کہ انسان کے سارے نیک اعمال بھی اس کے سامنے ہیں، برے اعمال بھی سامنے ہیں، اور انسان اس دن خواہش کرے گا کاش یہ برے اعمال مجھ سے دور کر دیے جائیں۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ دنیا میں انسان کو اللہ ڈرا رہے ہیں کہ موت سے پہلے توبہ کر لو، ساتھ ہی فرمایا اللہ رب العزت بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یعنی انسان جتنے مرضی گناہ کر لے، سانس چل رہے ہیں، ایک دفعہ توبہ کر لے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نرمی کرنے والے ہیں۔ اگر انسان توبہ نہ کرے، موت آ گئی، اس کے بعد انسان نے اگر شرک کیا ہوا، پھر فرمایا اللہ رب العزت تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، کیونکہ شرک کے علاوہ اللہ چاہے گناہ معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے، لیکن اللہ نے شرک کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ شرک اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے سانس چل رہے ہیں، اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے ہیں، نرمی کرنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، ایک آنسو بہا دو، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر سانس ختم ہو گئے تو فرمایا پھر اس کے بعد انسان کا معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم میں ایمان کے اوپر زندہ رکھے اور ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔